السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 کی سورۃ طٰہٰ ہماری جاری ہے۔ دیکھیں ذرا آیت نمبر 55 سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ تمہیں نکال لائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا، یعنی مانا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سی نشانیاں دکھائیں، سمجھایا بھی، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، اب یہاں سے ایک بہت بڑا واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ ذرا آپ دیکھتے بھی جائیں، میں انشاءاللہ پھر آخر میں آپ کو تفصیل سے بھی سمجھا دوں گا کہ وہ واقعہ کس طرح ہے۔ کہنے لگا موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے باہر نکالو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسے ہی جادو لا کر رہیں گے، اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو کہ جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے نہ تم، ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم تو جادو کر رہے ہو، اب ہم بھی، یعنی فرعون کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایسے لوگوں کو جمع کروں گا جو بھی جادو کریں گے، تو نعوذ باللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو وہ جادو کا نام دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک فیصلے کا دن مقرر کر لو جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد پھر اس وقت پتہ چل جائے گا کہ آپ جو جادو دکھا رہے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے یا میں جو جادوگر جمع کروں گا وہ زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، یعنی فرعون کی جو قوم ہے وہ سال میں ایک مرتبہ کوئی تہوار ہوتا تھا جس میں وہ جشن یعنی خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی اسی دن جس دن آپ جشن مناتے ہیں اسی دن یہ ہمارا مقابلہ ہوگا، اس دن پھر پتہ چل جائے گا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تدبیریں کرنا شروع کی اور لوگوں کو کہا کہ یار دیکھو جادوگر کہیں ہو، ان سب کو بلاؤ، ان سب کو اس موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور میں نے موسیٰ کو ہرانا ہے، یعنی ساری کچھ تدبیریں سوچتا رہا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر، تم اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیہ میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ بہتان یہ ہے کہ یعنی کفر کی راہ اختیار نہ کرو، یعنی کفر کا ہر باطل عقیدہ اللہ پر بہتان باندھنے کے مترادف ہے، یعنی آپ لوگوں نے جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے، یعنی آپ جادوگر ہو، جادو تو ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں، یعنی آپ لوگ جو جادوگر سیکھ رہے ہیں، جادوگری جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ کام نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت سخت گناہ ہے، آپ ایسی باتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سخت عذاب بھی دے گا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، اور اس پر ان کے درمیان اپنی رائے کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، آخرکار انہوں نے کہا یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، یہ جو چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری زمین سے باہر نکالیں گے اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ کر ڈالیں گے، یعنی فرعون جادوگروں کو بھی کہا کہ دیکھو تم نے آج جادو ایسے کرنا ہے کہ تم ہی غالب رہو، کیونکہ یہ موسیٰ ہے نا اور یہ ہارون، یہ دو بھائی ہیں، یہ تمہیں اس اپنے علاقے سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ علاقہ ان کے انڈر میں آ جائے، یعنی غلط طریقے سے ان جادوگروں کو گائیڈ کرتا رہا فرعون اور کہتا رہا کہ یہ ہے، اور کہا کہ تمہارے لیے پھر اتنا انعام ہے، اگر تم جیت گئے میں تمہیں اپنا قریب بنا دوں گا، یعنی وزیر مشیر بنا دوں گا۔ اس پر جادوگر بھی خوش ہو گئے کہ اچھا ہمارے لیے اتنا بڑا انعام ہے۔ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، صف باندھ کر، اور یقین رکھو کہ آج تم ہی غالب آ جائے گا، یعنی آج جو غالب آئے گا فلاح اسی کو ہوگی۔
ٹھیک ہے، یعنی آج کے دن جو غالب آئے گا، جو فتح پائے گا، کامیابی اسی کی ہوگی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر بولے، اب یہ آمنے سامنے آ گئے، میدان لگ گیا، فرعون بھی بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی پہلے لاٹھی ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں، یعنی کہا کہ موسیٰ جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ، ہم بھی پھر اپنا کرتب دکھائیں گے، یا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے، یعنی اپنی جادو دکھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ جو بھی کرنا چاہو، ٹھیک ہے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تم ہی ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں، ان لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسے محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ تو جادو تھا، جیسے انہوں نے لاٹھیاں پھینکی وہ لاٹھیاں یوں ہلنے لگی تو سامنے والے بندے کے آنکھوں پر، جادو کہتے ہیں کہ سامنے والے بندے کے آنکھوں میں پردہ ڈال دینا، دکھانا کوئی اور چیز، کرنا کوئی اور چیز۔ وہ تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہلنے لگی، انہوں نے کیسے محسوس ہو لگا جیسے کوئی سانپ ہل رہا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، ٹھیک ہے، نبی تو تھے لیکن انسان تھے، انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہل کیوں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ یہ خوف کوئی ایسا نہیں تھا کہ ڈر کی وجہ سے تھا، کوئی یہ طبعی خوف تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جادوگر کیا کر رہے ہیں، یہ میرے سامنے کس چیز سے ڈالتے رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میں بھی ایسا کوئی معجزہ دکھانے والا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں اپنا جادو دکھاؤں کچھ کر بھی نہ سکیں، یعنی ظاہر بات ہے انسان کے دل میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن پھر اس کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، ہم نے کہا، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین رکھو تم ہی سر بلند رہو گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کہا کہ تم ہی کامیاب ہوگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو، اور ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ سب ان کو نگل جائے گی، اور ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہیں کہیں چلے جائیں اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی، یعنی جادوگر چاہے جو بھی کریں، جس طریقے سے بھی کریں، جو اندازے بھی کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اے موسیٰ کامیاب آپ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ باتیں تو نہیں ہے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، عصا ڈالتے ساتھ ہی بڑا اژدہا بن گیا، بڑا اژدہا بنتے ساتھ ہی جادوگروں نے جو بھی چیزیں انہوں نے ڈالی تھی نا ان سب کو نگل گیا۔ سب کو نگلنے کے بعد پھر جادوگروں نے دیکھا کہ او ہو یہ تو صحیح معجزہ ہے، ہم نے تو دکھایا تھا، کیونکہ جادوگروں کو پتہ ہے کہ ہم جادو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ او ہو یہ تو صحیح معجزہ ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ کیا کہا، چنانچہ یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے کا ترجمہ کیوں کیا گیا؟ گرا دیے گئے کا ترجمہ اس وجہ سے کیا کیونکہ جادوگر جو ہیں وہ ہکے بکے رہ گئے، یعنی آدمی کہتا ہے کہ یار اس نے ایسی بات کر دی کہ اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار واقعی یہ تو کوئی چیز ہے، ہم نے تو جادو دکھایا تھا، موسیٰ علیہ السلام تو معجزہ دکھایا، تو وہ ہکے بکے رہ گئے اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ موسیٰ اور ان کے رب پر ایمان لایا جائے۔ کہنے لگے تم ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام خود اور ہارون جو ان کے بھائی تھے، یعنی ان دونوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اس اللہ پر ہم ایمان لے کر آئے جب انہوں نے ایسا معجزہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ مبارک سے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ اب فرعون بیٹھا ہوا ہے، فرعون سٹیج لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرعون کیا کہنے لگا؟ فرعون بولا تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، مجھے
یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے، یعنی تم سب کا بڑا ہے۔ اب کوئی بات بنی نہیں تو یہی بات کرنے لگا، جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے، اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ یعنی تمہیں میں کاٹ دوں گا، یعنی ایک سیدھا الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں، یا سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں آپ کا کاٹ دوں گا۔ ظاہر بات ہے یہ بہت سخت عذاب کی طرف اشارہ ہے، کیا کہ میرے اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ایمان لے کر آؤ، لیکن ان کو کیا پتا تھا، فرعون کو کیا پتا تھا کہ جادوگروں نے وہاں میدان میں کچھ اور چیز دیکھا۔ فرعون تو ضد پر اڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جادوگر جو تھے انہوں نے تو کچھ اور دیکھ لیا تھا۔ اچھا، جادوگر کی ایمان لانے کی دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ علماء کی صحبت، علماء کا کردار، علماء کے طرح بننے سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی دین کی بدولت دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم جو شلوار قمیص پہنتے ہیں، پگڑی وغیرہ جو پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا طریقہ کار صلحاء کا ہے، نیک لوگوں کا ہے۔ جب ہم بھی انہی کی طرح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دیں گے۔ جس طرح جادوگر جو آئے تھے نا، انہوں نے بھی تقریباً سارا گیٹ اپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے جبہ وغیرہ پہنا تھا، انہوں نے بھی جبہ پہنا کہ ہم بھی جادوگر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو شروع میں جادوگر مانتے تھے موسیٰ کو علیہ السلام کو، کہ ان کا وہ بھی جادوگر ہے، ہم بھی جادوگر ہیں، ہم بھی ان کی طرح گیٹ اپ بنائیں گے۔ تو انہوں کی طرح گیٹ اپ جیسی بنایا انہوں نے، یعنی انہوں نے بھی جبہ وغیرہ سارا کچھ کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے ایمان کی دولت دی۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم بھی مسلمانوں کی طرح اور نیک لوگوں کی طرح اور علماء کی طرح اگر ہم اپنا صلحاء کی طرح اگر ہم اپنا گیٹ اپ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دیں گے، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ٹھیک ہے۔ تو اب فرعون نے کہا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا پھر اللہ کا، یعنی اس کے مد مقابل کہنے لگا اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور لا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم لا چکے ہیں، اور جادوگر کا جو کام ہے، جادو کرنا جو ہے، یہ غلط کام ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کل قیامت کے دن مجرم بن کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جیسے مرے گا اس لیے نہیں کہ وہاں کسی کو موت آئے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب کل قیامت کے دن جب آدمی پہنچ جائے گا اس میں پھر کسی کو موت آئے گی بھی نہیں، جو جینے کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینا چونکہ موت سے بھی بدتر ہوگا، اس لیے وہ جینے میں شمار کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو کل قیامت کے دن جو جہنم میں جائے گا، اسے نہ موت آئے گی نہ وہ جیے گا، یعنی وہ کہے گا کہ یار مجھے کاش موت آ جائے، اس جینے سے بہتر یہ ہے مجھے موت آ جائے تاکہ میں اس جہنم کے عذاب میں نہ جلوں۔ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَىٰ۔ اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو ایسی ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً پورا اس میں ہو گیا ہے کہ کیسے فرعون کے مد مقابل وہ آئے اور جادوگر کس طرح ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ پورا واقعہ ہمارا ہو گیا، آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 76 تک، ٹھیک ہے، 76 تک ہمارا ہو گیا۔ تو آپ اسٹوڈنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی سنیں، اوروں کو بھی سنائیں، تاکہ ہمارا بھی اس قرآن کی اشاعت میں، قرآن کے پھیلنے میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ذریعہ ہو، اور یہ قرآن پھر کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔